سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم اولاد آدم اس وقت تک اپنا پاؤں حشر کے میدان سے ہٹا نہیں سکے گی جب تک رب تعالیٰ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گی۔ کون سا سوال ہے؟ میرے آقا فرماتے جب تک تم اس سوال کا جواب نہیں دو گے پاؤں میدان سے ہٹا نہیں سکو گے حشر کے دن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا سوال ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ سب سے پہلے یہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی بتا تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا، کہاں کہاں خرچہ کیا؟ اور محدثین شارحین فرماتے ہیں اس ایک سوال کے جواب میں کسی کو 300 سال لگ جائیں گے، کسی کو 500 سال لگ جائیں گے، کیونکہ زندگی کا کل خلاصہ جوانی ہے۔ جوانی ہے، بچپن تو لڑکپن میں گزر گیا، بڑھاپا تو ریٹائرمنٹ میں چلا گیا۔ اصل جو زندگی ہے وہ جوانی کی ہے، حساب اس کا زیادہ ہونا ہے، خواہشات اسی عمر میں زیادہ ہیں، گناہ اسی عمر میں زیادہ ہے، دوڑ بھاگ اسی عمر میں زیادہ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اسی بارے میں سوال بھی کرے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا بچپنا کہاں گزارا، بڑھاپا کہاں گزارا، یہ فرمایا جائے گا کہ میں نے جو تجھے جوانی دی تھی اس کا حساب دے دے۔ اے نوجوانوں کیا تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ کیا قیامت کے دن یہ بول پاؤ گے کہ مولا رات رات بھر میں گیم کھیلتا تھا، میں دن بھر تو چیٹنگ کرتا تھا، میں رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے بستر کو گرم کرتا تھا، کیا یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے؟ تم کیا جواب دو گے؟ سورہ یاسین میں رب تعالیٰ فرماتا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر تمہارے بارے میں گواہی دیں گے تم اپنی جوانی میں کیا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن میں 24ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ اس دن تعجب میں ہوں گے کہ ان کے ران کی چمڑی بھی بات کر رہی ہوگی، ان کے رانوں کی چمڑیاں بات کر رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ مولا یہ اپنی شرمگاہ کو کس طرح سے عذاب کیا ہوا تھا، یہ کس طرح غلاظتوں میں مبتلا تھا۔ ہر مرد چیخ کر ان چمڑیوں کو کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہمارے خلاف بات کر رہے ہو؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف تم گواہی کیوں دینے لگ گئی چمڑی کو؟ تم تھوڑا سا جل جاتی تو میں مرہم پٹی کرتا تھا، چمڑی کو اگر خروچ بھی آ جائے تو ہم اس کی پٹی میں کتنا وقت گزارتے ہیں، ہم بہت خیال کرتے ہیں ان چمڑیوں کا، لیکن یہ چمڑیاں کل ہمارے خلاف گواہی دیں گی تو وہ بولیں گی چمڑیاں جب تم ان سے سوال کرو گے کہ ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، وہ کہیں گی قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس رب ذوالجلال نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر ایک کو قوت گویائی عطا کی، اور ہمیں منصف بنا کر بھیجا گیا دنیا میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں امانت کے ساتھ تمہاری خبریں منتقل کریں گے۔ اسی لیے اس حدیث کا خلاصہ اس پر اگر ہم عمل کر لیں زندگی سکون سے گزر جائے۔ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، آپ بھی سوچو اس بات کو، دنیا یہ ٹینشن بھری نہیں ہے، یہ فکروں بھری نہیں ہے، یہاں کون سا سکھ اور کون سی آزادی ہے تمہارے پاس؟ دن پورا کمانے کی فکر میں جاتا ہے، رات آرام کی فکر میں، کبھی دیکھو تو بیماریاں گھر کر گئی، کبھی دیکھو تو رشتہ داریوں کے معاملات، کبھی گھر میں ماں بیمار، باپ بیمار، بیٹا بیمار، ان تمام تفکرات میں تو ہم جی رہے ہیں، یہی سارے ٹینشن ہیں، کل کیا کھائیں گے، کل کیا کمائیں گے، یہ پوری لائف تفکرات بھری ہوئی ہے، کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں، کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ جس دن مر جائیں گے سکون سے جا کر قبر میں سو جائیں گے، موت کے بعد لوگ دفن کر کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہوگا کہ مردہ سکون سے سو گیا، لیکن قبرستان میں ہر کوئی سکون سے نہیں سوتا،
ادھر تم دفن کر کے آئے، 40 قدم دور آئے تھے کہ اللہ کے فرشتے اس کی قبر میں آ گئے، اٹھا دیا جھنجھوڑ کر کے۔ اب کون سے سکون کی بات ہے؟ فرشتے اب وہاں سوالات پہ سوالات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جواب نہیں آ رہا ہے تو اسے عذاب میں مبتلا رکھے ہوئے۔ کچھ کی قبروں میں سانپوں کا، بچھوؤں کا عذاب، کچھ کی قبروں میں فرشتے ان کے سینوں پر بھالا مار رہے ہوں گے، جس سے اس کا جسم میلوں اندر چلا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مردہ سوچتا ہے یہ وقت گزر جائے، یہ وقت گزر جائے، قیامت آ جائے گی تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سوچو، دنیا میں یہ سوچتا رہا کہ لائف ختم ہو گئی، قبر میں سکون ہوگا، قبر میں سکون نہیں ملا تو سوچتا حشر کا دن آ جائے، اس دن تو یہ قبر کے عذابات سے چھٹکارا تو مل جائے گا۔ آ گیا حشر کا دن، قیامت کا دن آ گیا۔ اب جیسے ہی میدان میں کھڑا ہوا، وہاں کی تپش اور گرمی نے تو بے حال کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے لوگوں کے بھیجے پک پک کر کے کانوں سے ابل رہے ہوتے قیامت کے میدان میں، اور وہاں پر بھی سوالات۔ اب وہ اس انتظار میں ہوگا کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے، میرا فیصلہ ہو جائے۔ دنیا سے چھٹی لینے کی کوشش کرتا رہا، قبر میں سکون مل جائے، قبر سے بھی سکون لینے کے لیے حشر کا انتظار کرتا رہا، اور حشر میں آنے کے بعد اب فیصلے کا انتظار کر رہا ہے کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے۔ اب اے نوجوانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اگر قیامت کا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن تمہارے حق میں فیصلہ آ گیا اور تمہیں یہ کہہ دیا گیا فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا، اب کہاں سکون لوگے؟ اب کہاں کا انتظار کرو گے؟ ہر جگہ کی لائف تو ہم نے برباد کر دی، نہ دنیا میں سکون مل سکا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، پھر جہنم ماوا ملجا ہو گیا، وہاں ٹھکانہ ہو گیا ہمارا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بہت ساری تمہارے پاس ابھی فرصتیں موجود ہیں، تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، یہ مسجدیں جو ویران ہیں انہیں بھر سکتے ہو، جو ہر وقت تمہیں پکارتی ہیں، کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے مسجد، مولا انہوں نے بنا تو دیا تھا لیکن مجھے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ اس سے پوچھا جائے گا مسجد کو کہ تجھے بھوک کیسے لگتی تھی؟ یہ کہتی ہے جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ کر میری صفیں بھر دیتے میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے اکثر مجھے خالی رکھا، بھوکا رکھا۔ یہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا جاؤں، یہ تو ان لوگوں کے حالات میں نے آپ کو بتائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں جوانی برباد کر دی، جنہوں نے جوانی کی قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، غنیمت نہیں جانا، یہ ان کے لیے میں نے بتایا۔